الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رمضان میں معمول ہمارا یہ رہتا ہے کہ رمضان میں انہیں جمعہ کے جو خطبے پڑھے جاتے ہیں انہی کی آیات اور احادیث کی تشریح اور اس کے سلسلے میں کچھ تفصیلات کیا کرتا ہے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم خداداد مملکت پاکستان عطا فرمائی ہے۔ آج رات 25ویں شب تھی اور آج جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اور پاکستان بنا تھا 27ویں شب کو جمعۃ الوداع کی شب میں۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم انعام ہم پر فرمایا تھا، انگریز کی 150 سالہ غلامی سے نجات دلا کر ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا تھا، جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا اور مسلمانوں کی زندگی اسلام کے مطابق بنائی جائے گی۔ لیکن آج 64 سال تک ہو گئے، جو صورتحال ہمارے ملک کی اب ہو گئی ہے وہ دردناک ہے، افسوسناک ہے، تشویشناک ہے، خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی دولت ہم کو عطا فرمائی اور مغفرت کے دروازے چوپٹ کھول دیے۔ بات بات پر بہانے سے جنت کے وعدے ہیں اور سارے گناہوں کی مغفرت کے وعدے ہیں۔ ایک کوئی کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے تو پچھلے سارے گناہ معاف، اور مزید ایک روزے کا ثواب مزید، اور پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو جہنم کی آگ سے بالکل خلاصی۔ ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے رمضان میں ہم کو عطا فرمائی، اور
گویا بہانہ بنایا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سارے کے سارے جنت کے لیے تیاری کر لیں، آسان ہے جنت میں جانا، کوئی مشکل کام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تمام امتیوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ وعدہ یہ کیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کے انداز میں واحد کا صیغہ استعمال کیا، تو، جیسا باپ اپنے بیٹے کے لیے تو کا لفظ استعمال کرتا، آپ کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے دے گا، اتنا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تجھے راضی کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بڑا آپ اندازہ تو کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا، اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ آپ کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو خوش کر کے چھوڑیں گے، آپ کو خوش ہی کریں گے۔ یہ ہم سب امتیوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، دوسرے عالموں کے لیے، جہانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن خاص طور سے اپنی امت کے لیے تو سراپا رحمت ایسے ہیں کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تو اپنی ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہوگا، جب تک سب کو بخشوا نہیں لیں گے اور جنت میں نہیں پہنچوا لیں گے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت کی بخشش نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی بخشش کے راستے یہ کھول دیے کہ میں چھوٹا سا یہ کام کر لو، جنت میں چلے جاؤ، گناہوں جہنم سے بچ جاؤ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، جس نے رمضان میں تراویح پورے مہینے کی پڑھ لی اس کے سارے گناہ معاف، جس نے لیلۃ القدر میں ایک رات عبادت کر لی اس کے سارے گناہ معاف، اور جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، چاہے ایک کھجور سے، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے، یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز سے، تو اس کے سارے گناہ معاف۔ بہانہ بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا۔ جب اتنے راستے کھول دیے، اب جائزہ یہ لینا ہے کہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، آخری جمعہ ہے، کچھ نہیں پتا ہم میں سے کس کے مقدر میں اگلا رمضان ہے، کس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اپنے گرد و پیش میں اگر ہم جائزہ لیں تو اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، رشتہ داروں، عزیزوں میں ایسے کئی افراد ذہنوں میں آئیں گے، یاد تازہ ہوگی ان کی کہ پچھلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ تھے، آج ہم سے وہ بچھڑ چکے۔ اللہ کو پیارے ہو،
کچھ نہیں پتا ملک الموت کے پاس ہم میں سے کس کس کا نام آ چکا ہے اور اگلا رمضان ہم میں سے کس کے مقدر میں ہے کس کے نہیں. اور رمضان وہ دولت ہے کہ جنت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت دیجیے رجب میں اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. ان رمضان تک ہمیں زندہ رکھیے تاکہ رمضان کی جو مغفرتیں بخششیں نعمتیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے اور دعا کرتے تھے وہ نعمت ہے. اب یہ چند روز اس نعمت کے باقی ہیں. اللہ رب العالمین نے دین کو آسان اتنا کیا ہے کہ پچھلے 60-70 سال کے گناہوں میں ملوث زندگی کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے چند منٹ میں. ابھی تو رمضان کے 4 یا 5 دن باقی ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. واپس آ جائیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے طرح طرح کے عذاب پہنچا کر. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چکھائیں گے, کھلائیں گے نہیں. کھلانا تو پیٹ بھر کے ہوتا ہے. چکھائیں گے ادنا عذاب میں سے کچھ, وہ بھی کچھ ادنا عذاب, وہ بھی کچھ دون العذاب الاکبر, آخرت کا عذاب اکبر سے پہلے, یعنی دنیا میں ہم چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ لوگ باز آ جائیں اپنے گناہوں سے, توبہ کر لیں تو عذاب ٹل جائے گا, عذاب ہٹ جائے گا. میں کئی مہینوں سے اسی موضوع پر آپ حضرات سے باتیں کرتا رہا ہوں. قرآن کریم کی آیات, انہی مضمون کی جو آیتیں آئی ہیں ان پر بات کر چکا ہوں. قرآن کریم کی وہ آیت یقول هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض, کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے اوپر سے یا نیچے سے, یا تمہیں ایک دوسرے سے بھڑوا دے اور ایسی پھوٹ پڑے کہ تم ایک دوسرے کا مزہ چکھو, ایک دوسرے کی تکلیفوں کا مزہ چکھو, ایک دوسرے کے مظالم کا مزہ چکھو. اوپر کا عذاب, نیچے کا عذاب, آپس کی پھوٹ کا عذاب, خانہ جنگی کا عذاب, یہ تینوں عذاب ہم پر آئے ہوئے ہیں. کئی سال سے ہم ان عذابوں میں مبتلا ہیں. زلزلے کا عذاب پہلے آیا تھا, وہ زمین کے نیچے کا عذاب تھا. پھر بارشوں کا عذاب آیا, یہ اوپر کا عذاب تھا. سمندری طوفان آیا بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں, وہ نیچے کا عذاب تھا. اور اوپر اور نیچے کے عذاب کی ایک تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمائی ہے کہ اوپر کے عذاب سے مراد ہے ظالم حکمران, نااہل, بد کردار, ظالم, خیانت کرنے والے کرپ حکمران. اوپر کا عذاب یہ ہے. اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ بددیانت, بے وفا ماتحت جو بددیانت ہو, بے وفا ہوں, ماتحت ملازمین. تو اوپر
کہ عذاب سے نیچے والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور نیچے والوں کی بے وفائیوں اور غلط کاریوں اور کام چوریوں سے اوپر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پوری قوم اس عذاب میں پس رہی ہے۔ چکی کے دو پارٹ ہیں جن کے اندر پوری قوم پس رہی ہے، اور ایک دوسرے سے بھڑوا دیا ہے۔ دیکھو کیسے بھڑے ہوئے، کراچی کا حال دیکھو۔ یہ اتفاقی واقعات نہیں ہیں۔ بہت لوگ تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ نگار لکھتے اور بولتے ہیں کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں پارٹی کا یہ کام ہے، فلاں نے یوں کیا، حکمرانوں نے یہ کر دیا، عوام نے یوں کر دیا، ایجنسیوں نے یہ کر دیا، کیا انہوں ہی نے، لیکن کیوں کر دیا؟ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے، اب کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہوتا، اب کیوں یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ خود بخود کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں، جو کچھ ہوتا ہے وہاں کے اشارے سے ہوتا ہے، وہاں کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیفیں ہیں، عذاب ہیں، لیکن یہ عذاب پچھلی قوموں پر تو آتے تھے برباد تباہ کر دینے کے لیے، کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا ان اقوام کو۔ قوم نوح پر عذاب آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر اور قوم شعیب پر، پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، پوری قوم تباہ کر دی گئی، پوری امت تباہ کر دی گئی اس نبی کی، جس نبی کے زمانے میں یہ عذاب آیا، جس نبی کی امت پر یہ عذاب آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک باقی رہنے والی امت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ قیامت تک رہنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ یہ امت ختم نہیں کی جائے گی، اسی امت کے زمانے میں قیامت آئے گی، تو اس امت کا خاتمہ کسی عذاب سے نہیں ہوگا سوائے قیامت کے۔ لیکن اس امت پر جو عذاب آتے ہیں، اس امت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتے، پچھلی قوموں پر ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس امت پر جو عذاب آتے ہیں وہ جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سوتوں کو جگانے کے لیے آتے ہیں، بدماشوں کو نیک بنانے کے لیے آتے ہیں، مجرموں کو توبہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے آتے ہیں کہ باز آ جاؤ، ہماری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ آسان ہے، پکے دل سے عزم کر لو کہ آج سے ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دغا بازی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، بدعہدی نہیں کریں گے، کاروبار میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے، کاروبار میں دھوکہ بازی نہیں کریں گے، رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، سود کا لین دین نہیں کریں گے، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے بال بچوں کو بھی بچائیں گے۔ پکا عزم کر لیں اپنے سب گناہوں سے، توبہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ باقی دعاؤں کی طرح نہیں ہے۔ باقی دعاؤں کے بارے میں تو یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، توبہ کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ توبہ جب آدمی پکے دل سے، سچے دل سے اللہ کے سامنے عزم کر لے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر، اور اللہ سے کے سامنے کہہ دے میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پکا یہ عزم کر لے، کچھ بھی ہو جائے یہ کام نہیں کروں گا، توبہ اسی وقت معاف ہو جاتی ہے، اسی وقت۔ بلکہ ایسی معاف ہوتی ہے کہ پھر اس کی معافی میں شک کرنا بھی بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ شک ہی نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ ہوئی، توبہ معاف ہوئی یا نہیں ہوئی، بشرطے کہ توبہ کی طریقے سے کر لے آدمی۔ زبان سے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، صرف توبہ دل سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس بات کا پکا عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ البتہ بندوں کے حقوق تو صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ تو ادا کرنے پڑیں گے یا آخرت میں دینا پڑے گا ان کو۔ آخرت میں کوئی معاف نہیں کرے گا اپنا حق، وقت ہے معاف کروا لے یا ادا کر دے، وقت ہے، اگر معاملہ ہو گیا تو بیڑا پار ہے، ورنہ اگر کسی ایک حقدار نے بھی پکڑ لیا آخرت میں تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا اپنا حق۔
اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو ہمارے لیے اس کو آسان کرا دے اور آسان کرنے کے لیے توفیق دے ہمیں اس دنیا میں اور خاص طور سے رمضان کے ان دنوں میں فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ، ایک حدیث آج کے خطبے میں آ رہی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مٹی میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کی جس پر رمضان آیا اور پھر رمضان رخصت بھی ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس نے اپنی مغفرت نہ کر پائی، اس کی مغفرت نہ کر۔ یہاں تو مختصر ہے یہ حدیث، حدیث کی کتابوں میں مفصل آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین، پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس مرتبہ ہم نے آپ سے کچھ ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی، یہ آمین کا واقعہ۔ تو فرمایا کہ ہاں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھ سے جبریل امین نے ایک بد دعا کا جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے ایسے شخص کی ناک، یعنی رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ایسا شخص جس کے اوپر رمضان آیا اور پھر اس کی بخشش سے پہلے یہ رمضان رخصت بھی ہو گیا۔ تو جبریل امین نے بد دعا دی، اور آپ تو کہتے میں نے فرمایا کہ آمین۔ آپ اندازہ کیجیے بد دعا کس کی ہے؟ جبریل امین۔ بد دعا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، جس نے ہمیشہ دعائیں ہی دی ہیں، کافروں مشرکوں کو بھی دعاؤں سے نوازا ہے، وہ آمین کہہ رہا ہے جبریل امین کی بد دعا پر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے یہ بد دعا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس پر آمین کہیے، تو آپ نے پھر آمین کہی کہ رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان آیا اور وہ رخصت ہو گیا قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کسی نے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہیں کی، تو پھر اس کے اوپر کیوں بد دعا؟ تو بد دعا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی مغفرت اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ رمضان میں ہر بندے کے ہاتھ میں مغفرت دے دی تھی کہ لے، مغفرت کرا لے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، جنت کا مستحق بنا لے، جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے باوجود اس کمبخت نے، بدبخت نے، بیچارے نے اس پروانہ جنت ہی کو ٹھکرا دیا، اور وہ ان رمضان کی راتوں میں بھی گناہوں میں مبتلا رہا، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی، طرح طرح کے حرام وہ کرتا رہا، بجائے اس کے کہ لوگوں کی کچھ خدمت کرتا، وہ قتل و غارت گری کرتا رہا، جو اور اسی قسم کے دوسرے گناہ کرتا رہا، تو وہ تو قابل ہے اسی کے کہ اس کے اوپر اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اتنی بدبختی ہے یہ
کہ اس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیا گویا کہ، اور اس نے اس پروانے کو بھی دھیان نہ کیا. تو بد دعا فرمائی جبریل امین نے کہ خاک آلود ہو جائے ہر ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی ذلیل اور رسوا ہو جائے جس پر رمضان آیا اور اس نے اور رمضان رخصت ہو گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. سوچنے کی بات ہے. 4 دن یا 5 دن باقی ہیں. اپنی مغفرت کروانے کے لیے 5 منٹ بھی کافی ہیں، 1 منٹ بھی کافی ہے. ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر توبہ اور استغفار کر لے. اگر پوری قوم توبہ کر لے گی، میں یقین سے کہتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں، یہ عذاب ٹل جائیں گے، ہٹ جائیں گے سارے عذاب. یہ سارے عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سارے عذاب ہٹ جائیں گے. یہ مملکت خدا داد پاکستان جو رمضان میں عطا ہوئی تھی، ایسی مملکت، ایسا ملک، ایسا وطن دنیا میں ایسی قدرتی وسائل سے مالا مال ملک مشکل سے ملے گا. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے آج تک قدرتی وسائل سے مالا مال ایسا ملک جس میں اتنی لاتعداد نعمتیں بجکمت جمع ہو، مجھے دنیا میں نہیں نظر آیا. نہ مجھے وہ امریکہ میں واقع نظر آئی، نہ چین میں نظر آئی، نہ جاپان میں نظر آئی، نہ افریقہ میں، نہ ایشیا میں، نہ یورپ میں، نہ امریکہ میں. ایسا ملک اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن ہم نے اس کی نعمت کی قدر نہ کی. اس کو مسلسل برباد کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے یہ عذاب ٹل جائیں گے. ایسے ہٹ جائیں گے جیسے اچانک ہوا آتی ہے اور بادل چھٹ جاتے ہیں. ایسے ہٹ جائیں گے یہ عذاب، بشرطے کہ ہم اللہ کے سامنے رجوع کر لیں. لعلہم یرجعون. قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، سب عذاب ہٹ جائیں گے. جو عذاب ہم تمہیں چکھا رہے ہیں سب ہٹا لیں گے. وقت ہے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، توبہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کہیں. دوسروں کے گناہوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں خدا کے لیے. ہماری عادت ہو گئی ہے کہ دوسروں کے جرائم کو تو ہم دیکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے. 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی ان کے سامنے سے گزر گیا تو ان میں سے ایک بولا نماز پڑھنے والا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے سے گزر رہا ہے. برابر والا بولا کہ بے وقوف تو نماز میں بول رہا ہے. تیسرا بولا کہ الحمدللہ میں نہیں بولا. تو ہر ایک دوسرے کو تو تانا دے رہا ہے، اپنی خرابی، اپنے غلطیوں کی طرف دھیان نہیں کر رہا. ہمارا مزاج ایسے ہی بنا ہوا ہے، ہم ایسے ہی بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ہم ہنس تو رہے ان بے وقوفوں پر، لیکن ہماری حماقت اور بے وقوفی بھی ان سے کم نہیں ہے. ہم دوسرے کے گناہوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں کی طرف دھیان نہیں کرتے. خدا کے لیے اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب منہ ڈالیں. میں اپنے سے بھی خطاب کر رہا ہوں، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ دیکھے کہ صبح سے لے کر شام تک میرا طرز عمل گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اللہ کے ساتھ کیسا ہے، بندوں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تاجر تو گاہکوں کے ساتھ، افسر تو ماتحتوں کے ساتھ، ماتحت تو افسروں کے ساتھ، ہم سفر تو ہم سفروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ میرا طرز عمل کیسا ہے، مسلمان والا ہے بھی یا نہیں ہے تو توبہ کریں. اور تو ایک پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا پھر آپ نے آمین فرمایا تو اس کی وجہ آپ نے یہ بتلائی کہ مجھ سے جبریل امین نے ایک اور میرے سامنے بد دعا دی، اور وہ یہ کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ، جس نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پر درود نہ بھیجا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، میرے نام کا ذکر آیا، اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ
تو بددعا کی کہ وہ خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ آدمی جو اس موقع پر بھی درود نہیں بھیجتا. اور جبریل امین نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس پر آمین کہیے. اس معاملے میں بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کے بعد ہمارا سب سے بڑے محسن اعظم تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ماں ہمارا اتنی بڑی محسن ہے، نہ باپ ایسا محسن ہے، نہ دنیا کا کوئی انسان اتنا محسن ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہے ہمارے. ہم ان کی کوئی اور خدمت تو کر نہیں سکتے. صحابہ کرام نے کیسی کیسی خدمتیں کی ہیں، اپنی جانیں تک قربان کی ہیں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہمیں تو کچھ بھی قربان کرنے کا موقع نہ ملا. ہم تو بہت دیر بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہم تو دیدار بھی نہ کر سکے. ہم ان کی خدمت کیا کرتے، مگر اتنی بھی خدمت ہم سے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور ہم درود شریف نہ بھیجیں. حدیث میں آتا کہ ایسا شخص بخیل ہے، ایسا شخص بخیل ہے جو ایسے موقع پر بھی درود نہیں بھیجتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آئے. قرآن کریم نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھیجا کرو، بھیجو اور سلام بھیجو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کا حکم ہے اور محسن اعظم ہے تو درود بھیجنا مشکل بھی کچھ نہیں. کسی نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا سا مختصر جملہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. اگر یہ بھی نہیں کہیں گے تو پھر بتائیے بخیلی ہے یا نہیں ہے، ہماری حق ناشناسی ہے یا نہیں ہے. اس معاملے میں بھی ایک بات عرض کروں. بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پورا نہیں بولتے. بعض لوگ تو کتاب میں لکھ دیتے سلم صاد لام عین میم، کو سمجھ لیجیے لکھنے سے یہ درود ادا نہیں ہوتا، سلم لکھنے سے درود ادا نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا جائے گا. جتنی دینی کتابیں ہیں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں جتنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ایک ایک صفحے پر 20 مرتبہ بھی آتا ہے. ہر جگہ درود شریف لکھا ہوا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے. تو سلام لکھنے سے درود ادا نہیں ہوتا، نہ سلام کہنے سے ادا ہوتا ہے. بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ادائیگی پوری نہیں کرتے. صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے درود نہیں ہوتا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، اس سے درود ادا نہیں ہوتا. اس کی عادت ڈالنی چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو محبت سے، شوق سے، تعظیم کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. درود شریف ایسی دولت ہے کہ دین اور دنیا کی کامیابی کا راستہ ہے. دشمنی سے بچنے کا راستہ، فقر و فاقے سے بچانے والی عبادت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پہنچانے والی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کہ تم 1 مرتبہ میرے رسول پر درود بھیجو گے، میں 10 مرتبہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مانگنے کا ذریعہ ہے. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کاہلی نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وقت زیادہ خرچ ہو جائے گا، اس سے زیادہ بہتر وقت اور کون سا ہوگا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق شناسی کا کچھ حصہ ادا ہوتا ہو. تو صلی اللہ علیہ، یہ میرا پیغام پہنچائیے دوسروں کو. اساتذہ اپنے شاگردوں کو سکھائیں، ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں. صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ بولیں، اور وہ بھی محبت سے، تعظیم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. تو دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں بد دعا دی جبریل امین علیہ السلام نے، وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور
اس کے جواب میں درود شریف وہ نہ پڑھے. اور تیسرا وہ شخص تیسری سیڑھی پر جو آپ نے کہا آمین، تو فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ خاک آلود ہو جائے وہ شخص، یعنی ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کی، یعنی ذلیل ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. بہت غور کی بات ہے، بہت توجہ کی بات ہے. فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے، رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. کیا مطلب؟ ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی راحت رسانی کی فکر نہیں کی، ان کی دلداری کی کوشش نہیں کی. حالانکہ ان کے ذریعے سے جنت کمانا آسان بہت تھا. جس طرح رمضان کے عمل سے رمضان میں جنت کمانا بہت آسان ہے، اسی طریقے سے جب بوڑھے ماں باپ کسی بیٹے یا بیٹی کے پاس ہوں تو اس کے لیے جنت کمانا انتہائی آسان ہے. آپ اندازہ تو کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو، ماں کو یا باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے گا اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا. آپ اندازہ تو کیجیے جس طریقے سے جنت کا بہانہ بنایا رمضان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کو بہانہ بنایا جنت میں پہنچانے کا. کہ جس شخص نے اپنے ماں کو یا باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ایک حج کر لیا، حج مقبول ادا کیا، حج مبرور کے برابر ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی بہت بڑا عظیم الشان ثواب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ وہاں توفیق دے اور پہنچا دے. لیکن بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا بھی اتنا بڑا ثواب حدیث میں نہیں آیا. ایک نظر دیکھنے کا ثواب حج کے برابر ہو جائے، ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ایک حج کے برابر کر دیا. آپ اندازہ تو کیجیے، یہ ثواب تو ہر امتی حاصل کر سکتا ہے. ماں باپ ہر ایک کے ہوتے ہیں، ہر جگہ حاصل کر سکتا ہے، غریب کا غریب حاصل کر سکتا ہے. اور ایک نظر کر لی، پھر دوسری نظر کر لو، پھر تیسری نظر کر لو. جتنی مرتبہ نظر کرو گے محبت کی نظر ماں باپ کی طرف، اتنے ہی حجوں کا ثواب اس ایک دن کے اندر مل جائے گا. یہ کسی واعظ کی باتیں نہیں ہیں، مجھ جیسے نالائق کی باتیں نہیں ہیں. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، احادیث معتبر سند کے ساتھ احادیثیں آئی ہیں، ان کے اندر یہ وعدے فرمائے گئے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایسے راستے رکھ رکھے تھے ماں باپ کی موجودگی میں، پھر بھی اس نے اپنے مغفرت نہ کروائی تو یہ بد نصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے. اور وہ ایسا آدمی ایسا ہے، ایسے قابل ہی ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو. ایک بات اور، یہ جو فرمایا کہ بڑھاپے میں پایا ماں باپ کو، اگر جوانی میں پایا تو اس کی کیا بات ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا، سورہ اسراء کا تیسرا رکوع ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا، کبھی ان کو جھڑکنا بھی نہیں،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے مونڈے یوں کر کے نہ بیٹھنا ان کے سامنے کھڑے ہونا، بلکہ ہمیشہ مونڈے جھکا کر رہا کرو ان کے سامنے، اور آہستہ رہو، اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ آداب ہیں ماں باپ کے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے ایک دن کہ یہ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ بڑھاپے کو اگر پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کرو اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے سینہ تان کر نہ بیٹھو، مونڈے جھکا کر بیٹھو، تو بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ اگر جوانی میں ہوں ماں باپ تو کیا ان کو جھڑکنا جائز ہے؟ کیا ان کو اف کہنا جائز ہے؟ کیا ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا بیٹھنا جائز ہے؟ وہ بھی جائز نہیں۔ تو بڑھاپے کی قید کیوں لگائی کہ بڑھاپے میں اگر ایسا ہو تو کیوں کرے، جوانی میں کیوں نہیں کہا؟ بہت خوب فرمایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ بڑھاپے کا ذکر اس بات سے کیا، وہ تو یہ گناہ سارے کے سارے اگر ماں باپ کو جوان پایا اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کرے وہ بھی ایسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جوانی میں اگر کرتا تو باپ تیری خبر لے لیتا اچھی طرح، تیری جرأت ہو نہیں سکتی تھی، ذرا سا تو تیز آواز بات کرتا تو تیرا منہ ایسا پڑا تھا وہ کہ تجھے سبق مل جاتا آئندہ، اور تجھے ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس کے سامنے کیوں کرنے کی اگر جوانی میں کوئی حرکتیں کرتا۔ ہاں اب بڑھاپا ہو گیا، ماں باپ اب وہ خود کما نہیں سکتے، سارے کام خود نہیں کر سکتے، تجھے پالا ہے اس نے، اپنی جوانی ساری تیرے پالنے میں لگا دی، اب وہ تیری خدمت کے محتاج ہے، اور تو اس خدمت میں اگر کوتاہی کرے گا یہ احسان فراموشی ہے، ایک بات۔ دوسری بات اور ہے، بڑھاپے میں آدمی کا مزاج ذرا تیز ہو جاتا ہے، مرضی کے خلاف ذرا سی بات ہو تو غصہ جلدی آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ آدمی کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، بڑھاپے ہو جاتی نہیں ہو جاتی بھائی، ہو جاتی نہیں ہو جاتی، غور کیجیے نا، بڑھاپے میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، مرضی کے خلاف ذرا سی کوئی بات ہو جائے غصہ زیادہ آ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بڑھاپے میں ایسی بات پر بھی غصہ آ جاتا ہے اولاد کی جو غصے کی نہیں ہوتی، ذرا سی بات۔ اس موقع پر امتحان ہے صاحبزادے کا کہ تم کتنا فرما بردار ہو۔ جوانی کے اندر تو یہ بات نہ ہوتی، بڑھاپے میں اب تمہارے سامنے یہ آزمائش بھی ہے کہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی زیادہ غصے کا اظہار کریں گے، اور بعض اوقات بغیر کسی خاص وجہ غصے کی وجہ کے بھی غصہ کریں گے۔ اس وقت تم نہ ان کو جھڑکو، نہ ان کے سامنے اف کہو، نہ ان کے سامنے سینہ تان کر بیٹھو، بلکہ مطیع و فرما بردار بیٹے کی طرح رہو۔ تو یہ امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو، جبریل امین نے دعا کی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ماں باپ اور پھر مر بھی گیا وہ قبل اس کے کہ وہ مغفرت کرا لیتا اپنی، تو ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور جبریل امین کی اس بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بد دعاؤں سے بچائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ کہ رمضان کے جو لیل و نہار اوقات رہ گئے ہیں ان کو اللہ تعالی ہمارے لیے وسیلہ جنت کا بنا دے۔ سب گناہوں سے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بات یہیں ختم کر رہا ہوں، ایک ضروری کچھ اعلان کرنا ہے۔ بارشوں کا زمانہ ہے اور موسم بارشوں کا ہے، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے بھروسے پر طے یہ کیا گیا ہے کہ عید کی نماز میدان میں پڑھنے کی بجائے انشاءاللہ ہم دارالعلوم کی اسی مسجد میں نماز عید ادا کریں گے۔ اصل سنت عید کی نماز کی یہ ہے کہ کھلے میدان میں نماز پڑھی جائے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے، 50، ایک روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن عید کی نماز آپ میدان میں جا کر پڑھتے ہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ میدانوں میں نمازیں پڑھی جائیں عید کی، لیکن بارش کی وجہ سے مجبوری ہے، اگر اچانک بارش ہو گئی تو کچے میدان میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اس بات کے اللہ کے بھروسے پر یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ کی اسی مسجد میں نماز عید ادا کی جائے گی۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے نماز عید اسی مسجد میں ادا کی تھی، اب الحمدللہ مسجد کا باقی کچھ حصہ بھی اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آسان کرے، البتہ احتیاطاً جانمازیں اور چادریں ضرور ساتھ لے آئیں، کیونکہ یہاں اندر تو ضرورت نہیں ہوگی ان چیزوں کی، لیکن باہر صحن میں یا بیسمنٹ میں بھی نماز کی جگہ ہے، اوپر چھتوں پر بھی نماز کی جگہ ہے، وہاں بچھانے کے لیے چادریں وغیرہ لیتے آئیں۔ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز صبح 8 بجے ادا کی جائے گی، اور آج کل چونکہ پانی کی قلت ہے، کچھ نہیں پتا پانی کی کیا صورتحال ہوگی اس وقت، اس واسطے براہ کرم وضو کر کے آئیں۔ عید کی نماز تو ویسے بھی آدمی غسل کر کے آتا ہے، لیکن اگر وضو نہ رہے تو وضو گھر سے ہی کر کے آئیں تاکہ یہاں آ کر کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد میں قرضہ ہو گیا ہے بہت، کہ 1 کروڑ سے کچھ اوپر قرضہ ہو گیا ہے تعمیر مسجد پر۔ مینار بھی بننا ضروری ہے، اس کے بغیر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی مسجد بھی ہے، یہاں ہیوی ٹریفک گزرتا ہے پورے شمالی علاقہ جات کا، تو ان کو نماز کا پتہ نہیں چلے گا۔ مینار ہوگا تو لوگ نماز کو آ جائیں گے۔ مینار وہ مؤذن کا کام کرے گا، جیسے مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اس طریقے سے یہ مینار بھی نماز کے لیے بلائے گا۔ اس کا بھی کافی خرچہ باقی ہے، ابھی بنیادیں بھری جا چکی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ڈھانچہ مسجد کا الحمدللہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے آخری حصے کا، مگر اس میں بھی ابھی کئی کروڑ کا خرچہ باقی ہے۔ فرش کے جو یہ مسلح لوہے کے پتھر کے مسلح ہیں، ایک مسلح 4,220 روپے کا بنا ہے اور بن رہے ہیں، تو اب تک جو بن چکے ہیں انہی کا قرضہ تقریباً 44 لاکھ روپے باقی ہے ان مسلحوں کا، اور مزید بھی بننے ہیں۔ دعا بھی کیجئے اور اس پر بھی غور کیجئے کہ اس میں آپ کتنا حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر ایک مسلح بھی لے لے تو بہت بڑا مسئلہ آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔